یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور پیچھے نہ پلٹو، فتنقلبوا خاسرین، کے نقصان پر پلٹو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد ان کو اپنے دشمنوں پر جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا، اے میری قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، پاک زمین میں داخل ہو جاؤ۔ پاک زمین سے مراد بیت المقدس ہے اور اس کے ارد گرد کی زمین ہے۔ اس زمین کو مقدس اور پاک اس لیے کہا گیا کہ وہ انبیاء کی مسکن ہے، انبیاء نے یہاں پر سکونت اختیار کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی سکونت سے زمینوں کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے۔ حضرت کلبی سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ لبنان پر چڑھے تو آپ سے کہا گیا، دیکھیے جہاں تک آپ کی نظر پہنچے وہ جگہ مقدس ہے اور آپ کی اولاد کی وہ میراث ہے، آپ کی اولاد اس کی مالک ہوگی۔ یہ سرزمین کوہ طور اور اس کے ارد گرد کی سرزمین تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ پورے ملک شام پر آپ کی نگاہ پہنچی، پوری سرزمین کو مقدس بنایا گیا۔ قالوا یا موسیٰ، وہ بولے اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے لمبے چوڑے ہیں، بہت طاقتور ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں جائیں گے۔ جیسا کہ آپ پچھلے رکوع میں سن چکے کہ 12 سرداروں کو بھیجا تھا حالات معلوم کرنے کے لیے، اور فرمایا تھا کہ قوم کو مت بتانا، پہلے مجھے بتانا، اور جس بات کی میں اجازت دوں وہ بات قوم کو بتانا۔ تو 2 سرداروں نے تو اس فرمان پر عمل کیا اور عہد شکنی نہ کی، باقی 10 سرداروں نے قوم کو وہ ساری باتیں بتا دیں۔ اس طرح قوم کے دل میں خوف بیٹھ گیا، تو اس خوف کی وجہ سے انہوں نے کہا، اے موسیٰ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے، پہلے ان کو نکالیں پھر ہم داخل ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم جہاد کے لیے آئے ہیں، داخل ہوں گے، مقابلہ کریں گے تو یہ بھاگیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ فرمایا ہے، تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ قال رجلان من الذین یخافون، 2 مرد کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، یعنی حضرت کالب بن یوقنا اور یوشع بن نون، جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا، اور یہ 12 کے ساتھ گئے تھے، لیکن واپس آ کر انہوں نے اپنی قوم کو کوئی بات نہ بتائی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی بارگاہ میں ساری باتیں عرض کیں۔ انعم اللہ علیہما، اللہ نے انہیں نوازا، یعنی یہ 2 مرد اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا کہ اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، انہوں نے عہد کی وفاداری کی، قوم کا حال دیکھ کر وہ راز فاش نہ کیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے ہی عرض کیا، اور ابھی آپ سن چکے باقی سرداروں نے تو یہ راز فاش کر دیا اور قوم کو ساری باتیں بتا کر قوم کو ڈرا دیا۔ انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، یہ 2 مرد جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو جاؤ، شہر کے دروازوں میں زبردستی گھس جاؤ، تمہارا کام داخل ہونا ہے، داخل ہوگے تو فوراً مدد آ جائے گی۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے
تو تمہارا ہی غلبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ ان دونوں نقیبوں نے یعنی حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا نے کہا کہ تم ان جبارین کے بڑے بڑے جسموں سے خوف نہ کرو، ہم نے انہیں دیکھا ہے، ان کے جسم بڑے ہیں، دل کمزور ہیں۔ ان دونوں نے جب یہ کہا تو بنی اسرائیل بہت غصے ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ ان دونوں پر پتھر برسا کر انہیں ہلاک کر دیں۔ ان دونوں نقیبوں نے ان سے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔